آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے بابا کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر اپنی جانب سے روح پھونکی تھی۔ اس اعتبار سے ہم اللہ کی نظر میں بہت زیادہ عزت اور اکرام والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو بھی بڑی عزت دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور اسے خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی۔ تو ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کو بہت رسپیکٹ دیا، اور اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ ہمارے بابا، ان کی اسٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے جب ان کے اندر روح پھونکا تو ان کو چھینک آئی، اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ نے انہیں سکھایا کہ آدم الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم نے الحمدللہ کہا، فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، اور اس طریقے سے اب اولاد آدم جب کبھی چھینکتی ہے تو الحمدللہ کہتی ہے، اور اس کو جواب دینے والے یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ تم فرشتوں کو جا کر السلام علیکم کہو۔ فرشتوں کو جا کے حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تو اللہ نے پھر ہمیں سکھایا کہ جب تم ایک دوسرے کو سے ملو تو اس طرح گریٹ کرو، اس طرح سے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو، اور جب تمہیں کوئی سلام، اور جب حضرت آدم لوٹ کر آئے تو اللہ نے پوچھا کہ فرشتوں نے کیا جواب دیا۔ حضرت آدم نے بتایا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تو اللہ نے انہیں سکھایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو ایک زائد دعا کے ساتھ اس کو سلامتی کی دعا دو، یعنی یہ کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اگر کوئی کہے وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس طریقے سے ایک زائد دعا کے ساتھ کسی کو بھی بلیس کرنا ہے، کسی کو بھی گریٹ کرنا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جانب سے ڈھیر سارا علم عطا کیا، ڈھیر سارا نالج عطا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سارا علم اللہ کا علم ہے، صرف کتاب اللہ کا علم نہیں، بلکہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، دنیا کی ریسرچ، یہ ساری چیزیں اللہ کا علم ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو عطا فرمایا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا تو فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے بنانا تھا تو فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہم میں سے ہر ایک زمین کا لیڈر ہے، اسے زمین کو لیڈ کرنا ہے، اور اللہ نے اسی کام کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر جب فرشتوں کے سامنے اور ابلیس کے سامنے آدم نے اپنے علم کا اظہار کیا تو فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ سجدے میں نہیں گیا۔ تو اللہ کا کیا حکم آیا کہ اتر جاؤ، میری جنت میں اب تم نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بچوں کو یہ بات پتا ہے کہ جنت میں دو چیزیں آپ کو اور مجھے نہیں جانے دیں گی۔ سب سے پہلی غرور، تکبر۔ جو تکبر کرے گا، پراؤڈ کرے گا کہ میں بیسٹ ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے پراؤڈ کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، اور میرے پاس زیادہ علم ہے۔ تو اس کا علم، اس کا آگ سے بننا اس کے کسی کام نہیں آیا، کیونکہ اسے بنایا اللہ نے تھا، تو حکم اسے اللہ کا ماننا تھا، لیکن اس نے اپنی منمانی کی۔ تو تکبر کرنے والا اور اللہ کی بات نہ ماننے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کو اپنے آپ کو جواب دینا ہو تو کیا جواب دیں گے؟ کہ جنت میں جانے کے لیے دو کام نہیں کرنے، ایک تکبر نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ کی ہر بات ماننی ہے، کسی بات سے انکار نہیں کرنا۔ اللہ کا نافرمان جنت میں نہیں رہ سکتا۔ جب ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا اب زمین پر اتر جاؤ اور تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ لیکن ابلیس کو اور حضرت آدم سے کیا کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، گھومو پھرو اور کھاؤ۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم اللہ کی بات مانتے رہیں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے پھر کہا کہ یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہو، بس اس پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کا پھل نہ کھانا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اس سے ہمیں ہر حال میں رکنا ہے۔ کیوں رکنا ہے؟ تاکہ ہمیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہ سکے۔ اللہ نے جن چیزوں کو کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، زندگی میں استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی، ہم وہ کام کریں گے اور اسی میں انجوائے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ نے جو منع کیا ہے اس کو کرنے کی ضد کریں گے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں سارے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر حضرت آدم رہنے لگے، لیکن ابلیس کو تو بہت برا لگ رہا تھا کہ اللہ نے تو اسے اتنا بلند مقام دے دیا، آج کا پیدا ہوا آدم اب تو جنت میں رہتا ہے اور مجھے تو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد ایک بری چیز ہے، انسان سے بڑے برے کام کرواتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اگر اپنے آپ سے زیادہ کوئی اچھا دکھے، کوئی اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، اس کے پاس خوبصورتی زیادہ ہو، اس کے پاس گھر اچھا ہو، اس کے پاس وہ زیادہ نیک ہو، ہے نا؟ بہت بار ہمارے اندر نیکی کا بھی حسد ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جو انسان کوشش کرتا ہے، اگر وہ مال کمانے میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے مال عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی بہت پیارا بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی بندے بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہوں۔ تو پھر کوئی اگلی نہیں ہوتا، اللہ کے سارے بندے پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن یہ ہم ہیں جو اس کو اچھا اس کو برا بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو اسے اس پر پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ نعمت آپ کو نہیں ملی تو دوسرے سے حسد نہ کریں۔ یہ چیزیں شیطان کے کام ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ اور اتنی پیاری بات ہے ہمارے دین کی کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ عطا فرما دے گا، اور ہمیں اور جس کو آپ نے دیکھا اس کو بھی دعا دے کہ اللہ تمہارے اندر خوب برکت عطا کرے۔ تو آپ کی کلاس میں اگر کوئی ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے مارکس اچھے آتے ہیں تو آپ کو حسد نہیں کرنا، آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا ذہین بنا دیجئے، میرے مارکس بھی اتنے اچھے کر دیجئے، ہے نا؟ تو اس سے دونوں کا فائدہ ہے، آپ کا دوست بھی اچھے نمبر لاتا رہے گا اور آپ بھی اچھے لے آئیں گے، ہے نا؟ جب ہم جیتے تو ہر ایک کو جتاتے ہوئے جیتے، کسی کو ہرا کے جیتنا کوئی بڑی بات نہیں، ہے نا؟ وہ بھی جیت جائے آپ بھی جیت جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو اب ابلیس حسد کا شکار ہو گیا، اور پھر اس نے کیا کیا، ساری پلاننگ یہ کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا جائے۔ ابلیس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ابلیس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی تاکہ وہ حضرت آدم کے ساتھ جنت میں رہ سکے۔ یہ بھی تو ایک طریقہ ہو سکتا تھا نا، لیکن اس نے غلط طریقہ اپنایا۔ تو مجھے اور آپ کو کبھی بھی وہ طریقہ نہیں اپنانا، وہ طریقہ نہیں اپنانا جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ کسی اور کا نقصان بعد میں ہوتا ہے، ہمارا پہلے ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام تو سادے تھے، بھولے تھے، ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے، ابلیس نے انہیں بہکایا اور وہ بہک گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو ہمیں یہ پتا، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نے اس کے بارے میں کوئی حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے منع کیا ہے تو مجھے ہرگز وہ کام نہیں کرنا، اور اگر اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوانے کا پورا پربند کر دیا، اور اللہ نے پھر جب یہ غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا، اے آدم اب تم اس جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تم بھی اور تمہاری بیوی بھی نیچے اترو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہت روئے، کیونکہ وہ تو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان سے غلطی سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے بہت دعا مانگی، بہت دعا مانگی۔
تو ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے کہ ہم سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو ہم بہت روئیں، اللہ سے، اپنے رب سے بہت دعائیں مانگیں، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں۔ غلطی کو ایکسپٹ کرنے والا دنیا والوں کی نظروں میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے نا۔ پھر انہوں نے اللہ سے بہت دعا مانگی، تو پھر اللہ نے انہیں ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ظلم کر دیا ہے، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی کہ میرا بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، اگر ہم اسے سچے دل سے مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ اللہ ہماری پوزیشن واپس سے عطا کر دے گا۔ حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، ہے نا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، تو پھر کیا اللہ نے ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر کے دوبارہ کبھی نہیں پوزیشن دی؟ اللہ نے انہیں نبی بنایا اور انہیں خلیفہ بنایا زمین کا۔ تو غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کبھی کوئی نعمت نہیں عطا کرتا، بلکہ سچے دل سے اللہ سے اگر معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف وہ نعمت لوٹا دیتا ہے، پوزیشن، رتبہ، سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ تو ہم سے بھی اگر زندگی میں غلطی ہو جائے، اور وہ ہوتی رہے گی۔ اب دیکھیں، فرشتوں نے اللہ کی بات مانی، ہے نا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ 3 مخلوق ہے اللہ کی، ایک فرشتہ، ایک جن اور ایک آدم علیہ السلام۔ جنوں کا سردار ابلیس تھا اور فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں نے کیا کیا، اللہ نے حکم دیا، انہوں نے بات مان لی، کیونکہ وہ ویسے ہی بنائے گئے ہیں۔ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا، اس نے بات نہیں مانی اور آج تک اپنی غلطی کو نہیں مان رہا۔ لیکن آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی مانی، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم سے غلطی ہوگی، ہم اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اسے ایکسپٹ کریں گے، پھر اپنے رب سے اس کی معافی مانگیں گے اور پھر آگے بڑھ کے اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں اتنی بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری پہ آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جو کہ رسول ہیں، ہے نا، اور یہ سیکنڈ نبی، پہلے رسول ہیں۔